سپریم کورٹ میں تاحیات نااہلی کیس کی سماعت براہ راست جاری ہے۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں 7 رکنی لارجر بینچ سماعت کر رہا ہے۔ آپ کو بتائیں کہ سپریم کورٹ میں جبری گمشدگیوں کی کیس کی سماعت اس وقت جاری ہے۔ سپریم کورٹ میں جبری گمشدگیوں کے حوالے سے کیس کی سماعت اس وقت جاری ہے۔ آپ کو براہ راست گورنمنٹ سے یا سول سرونٹ یا گورنمنٹ سرونٹ سے ایگزیکٹلی جی، تو وہ فیملی تو ریمیڈی لسٹ ہے نا، جن کی ڈس اپیئرڈ ہو گئے۔ You are a grade 21 officer. Yes, I was, sir. Yes. So please tell us what should we do. میں گزارش یہ کر رہا ہوں کہ اس سیول پٹیشن کو نمبر نہیں لگایا، لگا دیا نا، آپ سن رہے ہیں۔ اچھا جی، نہیں، رجسٹرار آفس نے خود سوئے موٹو ایک ایکشن کے کہ کورٹ کا رول پلے کیا ہے۔ جسٹس منصور علی شاہ نے بہت اہم آپ بات دیکھیں، اگر ہم ساری ٹیکنیکل جو آبجیکشنز تھے ہم نے ان کو نظر انداز کر دیا ہے، اسی لیے یہ کیس کورٹ میں لگا دیا ہے۔ مگر آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، میں تو بحث کروں گا ٹیکنیکل آرگیومنٹس پہ۔ ہم تو آگے بڑھ چکے، آپ ہمیں واپس لے جانا چاہتے ہیں۔ اب جی میری گزارش، اب ہم آپ سے ابھی تیسری دفعہ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، آپ برائے کرم ہمیں بتائیں، ہم یہ اقدام کر دیں، ہم کر دیتے ہیں اگر ہمیں سمجھ آئے گی۔ میں گزارش کر رہا ہوں کہ جو فیڈریشن کو میں نے پارٹی بنایا تھرو سیکرٹری لا اینڈ جسٹس منسٹری، ان کو اگر نوٹس ہو جائے اور لا اینڈ جسٹس کیا ان سے کہیں کہ یہ کر دیں، وہ بتائیے نا ہمیں، ذرا ہماری معاونت کیجئے نا۔ لیجسلیٹو بل انہوں نے بنا کے پارلیمنٹ میں پیش کرنا ہے، کہ آئین کی منشا یہی ہے۔ ایک سیکنڈ یہ بتائیے نا کہ اگر آپ ایسی بات کر رہے ہیں جو ماشاءاللہ پڑھے لکھے اور سینئر بیوروکریٹ ریٹائر ہوئے ہیں، کیا سپریم کورٹ ڈائریکٹ کر سکتی ہے پارلیمان کو کہ قانون سازی کرو؟ کر سکتی ہے یا نہیں کر سکتی ہے؟ جب نہیں، سپریم کورٹ کسٹوڈین آف دی کانسٹیٹیوشن، پلیز آپ جواب دے دیجئے نا۔ نہیں کر سکتی ہے، کر سکتی ہے؟ ہاں بالکل۔ بتائیں کون سے شک کے تحت؟ نہیں، اچھی بات ہے، ہم سیکھیں گے، بتائیے کون سی شک ہے۔ میں گزارش کر رہا ہوں کہ ایک بھائی شک بتائیے نا، آئین کی بہت ساری ججمنٹس ہیں، آپ ہمیں آئین کی کوئی شک بتا دیجئے۔ میں گزارش یہ کر رہا ہوں کہ آئین نے امینڈمنٹ کر دی ہے 1974 میں۔ بتائیے نا کون سی شک ہے کہ ہم یہ حکم دے سکیں کہ قانون سازی کریں؟ ہم کریں گے، پھر اچھی بات ہے، بتائیں ہمیں۔ یہی میں انفارمیشن کے لیے لے کی ہے انفارمیشن، اگر یہ سمجھا جائے کہ یہ آپ کر سکتے ہیں، میری تو یہ گزارش ہے کہ ان سے پوچھا جائے 50 سال ہو گئے کیوں لیجسلیٹ نہیں کیا۔ کس سے پوچھیں؟ پارلیمان سے؟ پارلیمان سے نہیں جی، میں نے گزارش کی فیڈریشن کی پارٹی میں نے بنایا ہے، لا اینڈ جسٹس جو منسٹری ہے وہ، اور لا اینڈ جسٹس کمیشن، دے آر مائی ریسپونڈنٹس۔ لیجسلیچر تو میرا ریسپونڈنٹس کیس میں نہیں ہے۔ گزارش ہے کہ لیجسلیشن کون کرتا ہے؟ سرکار کرتی ہے یا پارلیمان کرتی ہے؟ پروپوز کرتی ہے جی سرکار۔ نہیں، کوئی بھی کر سکتا ہے، پرائیویٹ ممبر کین ڈو اٹ۔ نہیں، سرکار کرتی ہے۔ نو، ناٹ ایٹ آل۔ لیجسلیٹو بل سرکار ناٹ ایٹ آل، ناٹ ایٹ آل۔ سر میں رہا ہوں اس منسٹری، آپ کو کچھ پتا نہیں ہے نا، پھر میں سن تو لینا۔ میں گزارش، لیجسلیشن ایک ادنا ممبر بھی کر سکتا ہے۔ یس، لیکن اگر ادنا ممبر نہ کرے تو آئین کا جو ریاستی ادارہ ہے جس کی ڈیوٹی ہے وہ لے کرے گا لیجسلیٹو بل، تو لے کرنا ہے کسی۔ آپ نے کوئی ڈرافٹ بنایا ہے، پیش کیا؟ میں پیش کر دیتا ہوں، حکم دے۔ ہم حکم کوئی نہیں دیں گے نا، آپ آئے ہیں ہمارے پاس پٹیشنر۔ میں بالکل میں اسسٹ کر سکتا ہوں، میں بل بنا۔ نہیں، کوئی آپ ہمیں کوئی آئین کوئی قانون کی بات کریں، نہیں تو ہم دوسروں کو سنیں ذرا۔ بالکل، ان کو بھی سن لیں جی، بالکل۔ اچھا تب چلیں، پھر آپ تشریف رکھیں، ہمیں آپ کی بات کچھ خاص سمجھ نہیں آئی ہے، کیونکہ جہاں تک ہماری سمجھ ہو سکتا ہے غلط ہو، وہ ہے کہ ہر ادارے کو اپنے حدود میں رہنا چاہیے۔ ہم پارلیمان کو حکم نہیں دے سکتے ہیں کہ لیجسلیشن کرو، لیکن یا اگر آپ ہمیں رہنمائی کریں اس بات پہ کہ ہم ایسا حکم کر سکتے ہیں۔ اگر ایک ریاستی ادارے نے آنکھیں بند کی ہوں تو کسی نے، میں ایز اے انفارمر کورٹ کے پاس آیا ہوں، یہی انفارمیشن لا اسٹرائک ڈاؤن تو کر سکتا ہے اگر وہ فنڈامنٹل رائٹ سے کوئی متصادم ہو، وہ اسٹرائک ڈاؤن کرنے کے پاور ہے، وائریز آف دی لا۔ there is no law to check the وائریز۔ دیکھیں کل آپ ہی ہم پہ تنقید کریں گے کہ ہم نے حکم دے دیا پارلیمان کو کہ قانون سازی۔ پارلیمان کو نہیں کہہ رہا میں، پھر کس کو حکم دیں؟ جس کا تھا کام اس نے بل لے کرنا تھا، وہ تھا فیڈریشن، اور اس کے لیے ایک منسٹری بہت بڑی بنی ہے۔ چلیں ٹھیک ہے، اور لا اینڈ جسٹس کمیشن بنایا ہے۔ خوشدل خان صاحب کوئی اور بات کیجیے نا، میں سمجھ آئے بات۔ یہ تو ایک اور ہے، ایک سر آپ سے متعلق ایڈمنسٹریٹر، ایک سی پی ایل اے 875/2023 میری ہے یہاں 13
نومبر کو لگی، ڈی لسٹ کسی نے کر دی، میں نے جناب کو کمپلینٹ آپ کے چیمبر میں کی، اس پہ کوئی کارروائی نہیں ہوئی، اور وہ انفرکشس ہو جائے گی۔ میں نگران وزیر تھا، ڈی نوٹیفائی ہوا، میں اس کے ایک ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف یہاں آیا ہوں، پریکٹس اینڈ پروسیجر کا لا آ گیا۔ آپ ذرا ایسے باتیں نہ کیجیے نا۔ پہلی بات، آپ کو میرے چیمبر آنے کی کوئی ضرورت نہیں، آپ ذرا خاموش رہیے، ذرا سن لیجیے بات۔ جی بالکل، یہ بالکل غیر معمولی، یہ بالکل بات غلط ہے۔ جی دوسری بات، ایسی کوئی درخواست میرے پاس نہیں آئی ہے۔ جی ٹھیک ہے، اگر آپ یہ فورم استعمال کریں گے اپنے ذاتیات کے لیے وہ الگ بات ہے۔ نہیں ذاتیات تو آپ کیا وہ جو پٹیشن آج لگی نہیں ہے، اگر آپ قانون پڑھ لیجئے ذرا سا، آپ ذرا سنیں گے یا نہیں سنیں گے؟ جی سر، قانون بن گیا ہے سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ 2023، ذرا سی زحمت کیجئے اور اس کو کھول کے پڑھ لیجئے۔ اگر آپ کوئی ارجنٹ اپلیکیشن دیں گے، اس کا طریقہ کار لگا ہوا ہے اور وہ لگ جائے گی، ٹھیک ہے۔ اب یہاں آ کر کے وہ والا کیس آرگیو کر رہے ہیں جس کے بارے میں ہمیں کچھ بھی نہیں پتا ہے، تو غیر مناسب بات ہے کہ آپ چمبر آئے، میرا کیس لگا ہوا ہے، میں وزیر ہوں، اب مجھے نہیں سمجھ آ رہا ہے، یا آپ جو کیس لگا ہوا ہے وہ چلا لیں، اگر وہ آپ نہیں چلانا چاہتے ہیں، آپ کو کوئی ذاتی مسئلہ ہے تو اس کا طریقہ کار الگ ہے۔ ہم جو چلتے ہیں، ہم لسٹ سے چلتے ہیں کہ بھئی یہ کیس ہم نے لگا دیے کیونکہ ایک مسئلہ تھا مسنگ پرسنز کا، اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اہم مسئلہ ہے، اس کو اٹینڈ کرنا چاہیے۔ اب آپ کا کوئی ذاتیات کا مسئلہ ہے، وہ ہمیں نہیں سمجھ آ رہا ہے وہ کیا ہے۔ وہ آپ منسٹر بننا چاہتے ہیں؟ نہیں سر، میں تھا منسٹر اور ڈی نوٹیفائی ہوا نگران حکومت میں یہاں اپیل میں ہوں، اور اپیل انفرکچوس ہو جائے گی، اسٹگما مجھ پہ لگا رہے گا۔ اس بات کا اسٹگما لگے گا؟ ایک میں ڈی نوٹیفائی کیوں کیا آپ کو؟ واٹ واز دی ریزن؟ اس کی ریزن ایک میرٹ پہ اور نان مینٹینیبل ڈکلیئر کر کے آپ کو ڈی نوٹیفائی کیوں؟ اس لیے کہ میں اس وقت سروس میں تھا جبکہ میں ریٹائر ہو چکا تھا، میں سروس میں نہیں تھا، اور مجھ پہ آرٹیکل 63 لگایا جو 2 سال کی شرط رکھتا ہے۔ پلیز، یہ کیس ہمارے سامنے ہے جی، وہ آپ کے نہیں، آپ ماشاءاللہ ایسی بات، اب آپ یہ زیب نہیں دیتا ہے نا، گریڈ 21، آپ ذرا گریڈ 21 کا آفیسر ایسی بات کر رہا ہے، یہ کیس چلا رہے جو ہمارے سامنے ہے ہی نہیں۔ لارڈ، میں آپ سے پہلی دفعہ یہاں ہی مخاطب ہو سکتا ہوں، پھر بعد میں تو نہیں۔ گزارش یہ کر رہا ہوں کہ وہ انفرکچوس ہونا ہے، اور میں نے اس میں ارجنٹ کی درخواست بھی دی ہے، اسٹے اپلیکیشن بھی، اور لگا بھی تھا، اور ڈی لسٹ ہوا ہے۔ میں آپ کے نوٹس میں لانا چاہتا ہوں۔ تو جس دن لگا تو اس دن آپ کہہ دیتے ہیں بات۔ میں سر، میں تو نہیں یہاں پہ، اچھا لگ رہا ہے کہ آپ کو اپنی ذاتی مسئلہ کوئی نہیں، ذاتی نہیں ہے میرا۔ نہیں، آپ دیکھیں نا، ہم یہ جو میٹر ہے پبلک انٹرسٹ میٹر میں ہم لارڈ، میں کوئی ذاتی اگر ہوتا تو میں اتنی پٹیشن، تو آپ منسٹر بننا چاہتے ہیں؟ میں نہیں بننا چاہتا، ایک چیز ہے، میں نہیں بنوں گا، میں استعفیٰ دے۔ سپریم کورٹ میں جبری گمشدگیوں کے کیس کی سماعت اس وقت جاری ہے۔ براہ راست یہ سماعت آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں جس میں چیف جسٹس سماعت دے رہے ہیں۔ کیا سپریم کورٹ پارلیمنٹ کو قانون سازی کا حکم دے سکتی ہے؟ She was probably one of the authors of the thing, so it is inappropriate for you to please don't keep telling us, please don't interrupt, have some courtesy with, otherwise we will never make any. Please, can you wait? Yes sir. How many times will you say please? Okay, right. Please, but she just informed me that she was the person, the judge probably in the Peshawar High Court, so it's not appropriate to discuss that matter. Okay. So please don't discuss your personal matter. If you're interested in missing persons, we'll certainly hear it. Thank you. Okay. So now can we hear someone else? Okay. Thank you, my lord. Ji, thank you. Ji, Mr. Shoaib Shaheen. مائی لارڈ، ایک تو گزارش یہ ہے کہ میرا سول مسلینیس اپیل لگی ہوئی ہے 161، یہ ہونا چاہیے تھا، یہ مین پٹیشن نمبرڈ ہونی چاہیے تھی، آبجیکشن لگا دیا رجسٹرار سے۔ جی، اس وقت آفس آبجیکشن کے اگینسٹ ہے یہ، وچ از نہیں، چلیں ٹھیک ہے، دس اے میٹر آف پبلک انٹرسٹ، ہم مسترد کرتے ہیں جی، ٹھیک ہے آفس آبجیکشنز۔ مائی لارڈ، اسی لیے ایکچولی وہ دا میٹر ان مائی ایبسنس سم تھنگز ہیپنڈ
My lord. So I think immediately I came back, I learned of these and fixed them for hearing. These cases. اب اصولاً تو کرنا چاہیے تھا کہ چیمبر اپیل سنی جاتی، جی پھر اس پہ آرڈر ہوتا، پھر وہ لگتا، تو ہم نے وقت بچایا اور آپ کا کیس فوراً لگا دیا. تھینک یو سو مچ. آئی ہوپ آپ کو اس سے اعتراض نہیں ہے. نہیں بالکل نہیں ہے، میں تو گریٹفل ہوں. اب آپ اپنا کیس بتائیے. جی میرا کیس مائی لارڈ یہ ہے. ایک سیکنڈ آپ نمبر بتائیے. یہ نیل جی وہ نمبر نہیں لگایا. ٹھیک ہے، وی ول آرڈر اٹ ٹو بی نمبرڈ اگر آپ ہم وی ول انڈرسٹینڈ اٹ. مائی لارڈ. جی اوکے جی. So we now seeing the main petition, not the appeal. جی ٹھیک ہے جی. مین پٹیشن مائی لارڈ. مین پٹیشن میں میری جو گزارشات ہیں وہ میں اگر پریئر میں آ جاؤں مائی لارڈ، جو میں سبمیشن پیش کرنا چاہتا ہوں، تو ہمارا یہ ہے بیسیکلی جو مسنگ پرسنس اور ابیوز آف اتھارٹی. One second at a time. So this was filed by Mr. Itizaz Ahsan himself. My lord, he is the petitioner. Sure. Okay. Right. یہ پیراگراف 8 میں بتائیے. پیراگراف 8 پڑھیے پیج 4 پہ. My lord. That the petitioner is a senior advocate of the Supreme Court and well-respected lawyer, former parliamentarian and human rights activist. He has remained a federal minister, provincial minister, leader of the House. Federal minister? When was he federal minister? My lord, 2-3 times he remained. اب وہ ڈیٹ چونکہ اس میں لکھی نہیں ہوئی فیکٹ ہے، میں I cannot say anything. Why is this relevant? Anyways, okay, now what is the concerns? My lord, para 2, the petitioner is deeply disturbed and aggrieved by the continued and accelerated practice of enforced disappearances and subsequent reappearances of the citizens. It is evident that the law enforcement and other agencies are operating with complete impunity, and there is virtually no accountability for such illegal and unlawful actions. That in my lord. What do you want us to do? جی میرا پریئر سر. آپ کی پریئر جو ہے پیج 32 پہ. پیج 32 کے اوپر ہے. My lord, it is most respectfully prayed that this honorable court may graciously be pleased to accept the instant petition, declare the enforced disappearances or violative of inter alia Article 4, 9, 10, 14, 19 and 25 of the Constitution, declare that the Commission of Inquiry on enforced disappearances does not adequately comply with legal and international standards. یہ کمیشن آف انکوائری کون سا ہے ذرا بتائیے. یہ سر یہ نوٹیفیکیشن ہے مائی لارڈ بفور یور لارڈشپ's فائل آن پیج 131. 131 my lord. جی read it please. My lord, whereas on expiry of period allowed to the commission. When is this notification dated? یہ ہے سر 1 March 2011. This was the first notification. نہیں سر اس سے پہلے ایک اور تھا، اس کے بعد یہ آیا، پھر آگے آج تک ابھی لیٹسٹ ایک نوٹیفیکیشن بھی جاری ہوا ہے. One second. So this is which government notification? یہ فیڈرل گورنمنٹ میں. Who was in government then? یہ 2011 میں پیپلز پارٹی کا زمانہ تھا. 2008 سے لے کر 2013 تک دی دین پرائم منسٹر پروبیبلی یوسف رضا گیلانی صاحب، اور اس کے بعد پرویز کیا نام تھا، راجہ پرویز اشرف صاحب. تو یہ اس زمانے میں ہوا. You don't want this, you want this notification struck down? I don't want, لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ یہ وہ کام جو ان کی ذمہ داریاں تھیں وہ ایڈیکویٹلی نہیں کر پا رہے، نہ کر سکتے ہیں، اور انفورسمنٹ بھی ایز سچ، کیونکہ یہ 2011 سے لے کر آج 2023 میں بیٹھے ہیں. سو فار ایز ٹل ٹوڈے
ان کی رپورٹ کے بقول وہ میں نے نوٹیفیکیشن بھی اس میں لگا دیا ہے، جو رپورٹ ہے ان کی کچھ لوگوں کے آرڈرز انہوں نے کیے ہیں، بٹ سو فار ایز ان کی اپنی رپورٹ کے مطابق 2200 سے زیادہ افراد وہ ہیں جو مسنگ پرسنز میں لوگ ابھی تک ہیں جس کے بارے میں کچھ نہیں پتا، اور جو ڈسپوزات کیے ہیں رپورٹ میں کہا ہے کہ کتنے ریکور ہوئے ہیں؟ جی وہ رپورٹ میں نے ریپروڈیوس کی ہے، تو بتا رہے ہیں، یہ بھی بتائیے نا کہ جی میں اسی پہ نہیں، اس میں لفظ ریکور نہیں لکھا، لیکن میں جو رپورٹ ہے ملاحظہ فرمائیں پیج نمبر 10 پہ ملو پیج 10 پہ کیسے؟ جی میں ریپروڈیوس کی ہے مطلب، اچھا ریپروڈیوس یہ تو 2023 کی رپورٹ ہے جی سر، 2023 کی جو ہمارے پاس اویلیبل تھی آن نہیں، مزید تو وہ خود بتا سکتے ہیں۔ تو یہ تو جو نوٹیفیکیشن ہے میلوٹ، یہ تو آپ بتا رہے ہیں کہ یہ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت تھی جی سر، جس کے وزیر تھے اعتزاز احسن صاحب خود، شاید اس زمانے میں وہ نہیں تھے، شاید واحد تو نہ کریں نا آپ، بفور اس آپ کو پتہ ہونا چاہیے باتیں نا۔ آپ نے کہا I'm a federal minister, so he's in the People's Party, isn't he not? جی still he is the People's Party. So یہ اپنی حکومت کی نوٹیفیکیشن کو مسترد کرنا چاہتے ہیں؟ اگر غلط تھی تو میں لوٹ بھئی ہم آپ سے پوچھ رہے ہیں۔ جی سر بالکل بالکل سر، اب آپ بتا دیں ہم کریں کیا اس کے علاوہ؟ یہ آپ کہتے ہیں یہ اسی کی تو کم از کم یہ تو نوٹیفیکیشن اچھی بات ہے کہ کمیشن انکوائری تشکیل دی گئی، آپ چاہتے ہیں اس کو مسترد کر دیں؟ نہیں سر، میں یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ 13 سال کام کیا ہے انہوں نے، اور جو میں رپورٹ جو آپ کو سامنے میں پڑھ رہا تھا میں وہ پڑھ دوں پھر سر میں گزارشات پیش کرتا ہوں۔ نہیں، اس میں آپ یہ چاہتے ہیں کہ ڈائریکٹ دی فارمیشن آف کمیشن مینشن ان پیراگراف 5 آف دی گراؤنڈ، وہ بتائیے نا، وہ آپ یہی میں گزارش کرنا چاہتا ہوں۔ پیراگراف کون سا ہے جس میں جو آپ کمیشن بنانا چاہتے ہیں؟ جی سر، یہ پریئر کے اندر